پہاڑوں اور کھیتوں کے درمیان بسا ایک خوبصورت گاؤں تھا جہاں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ وہاں کی فضا میں محبت، خلوص اور مہمان نوازی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ہر شام جب سورج ڈھلتا، بچے کھیتوں سے کھیل کر واپس آتے، عورتیں چولہے پر کھانا پکاتیں اور مرد کھلی چھتوں پر بیٹھ کر دن بھر کی باتیں کرتے۔ اسی گاؤں کے ایک کچے مکان میں رفیق نامی ایک غریب کسان اپنی بیوی زینت اور بیٹے عمران کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے بمشکل اناج ہوتا، مگر دل کے اتنے امیر تھے کہ جو بھی دروازے پر آتا بھوکا نہیں لوٹتا۔ رفیق اکثر کہا کرتا، بیٹا عمران، اللہ نے جو دیا ہے اس میں برکت تبھی آتی ہے جب ہم دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب دھوپ تیز تھی اور ہوا بالکل رکی ہوئی تھی، زینت چولہے پر دال پکانے میں مصروف تھی۔ عمران پاس بیٹھا کتاب کھولے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ رفیق نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک شاندار کپڑوں میں ملبوس آدمی کھڑا تھا، جس کے کندھے پر مہنگا بیگ تھا، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں تھکن۔ اس نے کہا، السلام علیکم، میں شہر سے آیا ہوں، یہاں کسی دوست کے گھر کا پتہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر لگتا ہے راستہ بھٹک گیا ہوں۔ کیا میں کچھ دیر آرام کر سکتا ہوں؟ رفیق نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے بھائی، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اندر آئیے۔ زینت نے جلدی سے چولہا سنبھالا اور مہمان کے لیے پانی لائی۔ عمران حیران نظروں سے اس اجنبی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی تھی، ہاتھ میں قیمتی گھڑی تھی۔ وہ گاؤں کے معمولی لوگوں سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رفیق نے دال اور روٹی مہمان کے آگے رکھی۔ مہمان پہلے تو جھجکا، پھر کہنے لگا، میں امیر آدمی ہوں، مگر یقین جانیے ایسی خوشبودار روٹی اور خلوص میں نے شہر کے بڑے ہوٹلوں میں بھی نہیں دیکھی۔ زینت نے مسکرا کر کہا، یہ خلوص ہی تو گاؤں کی پہچان ہے صاحب۔ مہمان نے اپنا نام فیصل بتایا۔ وہ شہر کا مشہور بزنس مین تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ برسوں پہلے اسی گاؤں سے شہر گیا تھا اور محنت کر کے بڑا کاروباری بنا۔ آج وہ کسی پرانے دوست کو ڈھونڈنے آیا تھا جو بچپن میں اس کے ساتھ پڑھتا تھا، مگر اب کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ رفیق نے کہا، شاید اب کی قسمت آپ کو ہمارے دروازے تک لے آئی، یہاں آپ کا دل ضرور سکون پائے گا۔ رات ہوئی تو فیصل نے پہلی بار ستاروں بھرا آسمان دیکھا۔ وہ بولا، شہر میں عمارتوں کے درمیان رہتے رہتے میں بھول ہی گیا تھا کہ آسمان اتنا خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ عمران نے معصومیت سے کہا، چاچا، ہمارے گاؤں میں تو آسمان روز مسکراتا ہے۔ اب شہر والوں نے اس سے دوستی چھوڑ دی۔ فیصل اس کے جواب پر ہنس دیا، مگر دل کے کسی کونے میں کچھ ہلنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ بچپن میں وہ بھی ایسے ہی ہنستا کھیلتا تھا، مگر دولت کے پیچھے دوڑتے دوڑتے وہ مسکراہٹ کہیں کھو گئی تھی۔ اگلے دن فیصل نے گاؤں میں وقت گزارنا شروع کیا۔ وہ کھیتوں میں گیا، کسانوں سے بات کی، بچوں کو کھیلتے دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ دولت تو بہت کچھ دے سکتی ہے، مگر دل کا سکون صرف محبت سے ملتا ہے۔ ایک دن جب وہ رفیق کے گھر بیٹھا چائے پی رہا تھا تو عمران نے اسکول کی فیس کی بات چھیڑی۔ زینت نے دھیرے سے کہا، بس دعا کرو بیٹا، اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ فیصل نے یہ سنا تو خاموش ہو گیا، پھر مسکرا کر بولا، کیا عمران پڑھنا چاہتا ہے؟ رفیق نے فخر سے کہا، جی، یہ میرا خواب ہے کہ میرا بیٹا تعلیم حاصل کرے۔ فیصل نے بیگ کھولا اور کچھ رقم نکال کر رفیق کے ہاتھ پر رکھی۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے عمران کے مستقبل کے لیے۔ رفیق نے فوراً انکار کر دیا، نہیں صاحب، ہم فقیر ضرور ہیں، مگر خیرات نہیں لیتے۔ فیصل نے نرمی سے کہا، یہ خیرات نہیں، یہ ایک بھائی کا تحفہ ہے، دوسرے بھائی کے لیے۔ رفیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رقم لے لی اور کہا، اللہ آپ کو خوش رکھے صاحب۔ عمران خوشی سے دوڑ کر فیصل کے گلے لگ گیا۔ جب فیصل جانے لگا تو گاؤں کے سب لوگ الوداع کہنے آئے۔ رفیق نے کہا، صاحب، اب کے آنے سے ہمارا گھر روشن ہو گیا۔ فیصل نے جواب دیا، نہیں بھائی، اب کے خلوص نے میرے دل کو روشن کیا۔ جاتے جاتے فیصل نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے شکر ادا کر رہا ہو۔ اس نے سوچا، میں امیر ضرور ہوں، مگر یہ لوگ دل سے کتنے بڑے ہیں۔
شاید اصل امیری یہی ہے۔ چند مہینے بعد گاؤں کے اسکول میں ایک بڑی تقریب ہوئی۔ گاؤں والے حیران تھے کہ اچانک اسکول کی عمارت کی مرمت، نئی کتابیں، یونیفارم اور کمپیوٹر کیسے آ گئے۔ تب اسکول کے پرنسپل نے بتایا کہ یہ سب فیصل صاحب نے کروایا ہے، جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ گاؤں کے ہر بچے کو تعلیم کا موقع دیں گے۔ رفیق اور زینت کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ عمران فخر سے بولا، امی، ہمارے امیر مہمان نے گاؤں کو بدل دیا۔ اسی دن فیصل دوبارہ آیا، مگر اب اس کے چہرے پر غرور نہیں بلکہ عاجزی تھی۔ وہ سب کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، میں پہلے سمجھتا تھا کہ امیری دولت میں ہے، مگر آج جانا کہ اصل امیری دل کی پاکیزگی، محبت اور انسانیت میں ہے۔ لوگوں نے زوردار تالیاں بجائیں۔ فیصل نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، جب تک زندہ ہوں، اس گاؤں کے بچوں کی تعلیم میری ذمہ داری ہے۔ عمران دوڑ کر اس کے پاس گیا اور بولا، چاچا، اب دنیا کے سب سے اچھے آدمی ہیں۔ فیصل نے اسے گلے لگایا اور کہا، نہیں بیٹا، اچھا وہ ہوتا ہے جو دل سے سچا ہو، جیسے تمہارے ابا۔ اس دن کے بعد فیصل شہر لوٹ گیا، مگر اس نے گاؤں کو کبھی نہیں بھلایا۔ ہر مہینے وہ خط بھیجتا، عطیات دیتا اور اسکول کی ترقی پر نظر رکھتا۔ گاؤں کے لوگ اب اسے گاؤں کا امیر مہمان کہنے لگے، مگر دراصل وہ صرف ایک مہمان نہیں بلکہ ان کے دلوں کا حصہ بن گیا تھا۔ رفیق اکثر شام کو کھیتوں میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا، اللہ نے اسے ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ زینت مسکرا کر جواب دیتی، اصل دولت تو نیکی ہے رفیق۔ وقت گزرتا گیا، عمران بڑا ہو کر تعلیم یافتہ جوان بنا۔ اس نے گاؤں کے بچوں کے لیے اسکول میں پڑھانا شروع کیا۔ فیصل کی مدد سے اس نے جدید لائبریری بنوائی۔ جب کبھی کوئی پوچھتا کہ تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے، تو وہ صرف اتنا کہتا، میرے والد کی دعا اور ہمارے گاؤں کے امیر مہمان کی محبت۔ یوں ایک مہمان کے آنے نے نہ صرف ایک خاندان بلکہ پورے گاؤں کی تقدیر بدل دی۔ اور کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل امیری پیسوں سے نہیں، دل کے خلوص اور انسانیت سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید دل کو چھو لینے والی کہانیاں اب تک پہنچتی رہیں۔